تو کبھی کبھی اپنی نسلوں سے، اپنے بچوں سے یہ سوال کیا کریں، کیونکہ چیزوں کو دیکھ کے گزر جانا یہ کام انسان کا کام ہے، لیکن چیزوں کو دیکھ کر سوال کرنا یہ خاص انسانوں کا کام ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ آدھا علم خدا نے سوال میں رکھا ہے۔ جو لوگ بے سوال زندگی گزارتے ہیں وہ کمال کی زندگی نہیں گزارتے، لیکن جو لوگ سوال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ باکمال بن کے دنیا سے جاتے ہیں۔ ہر کیوں بنا؟ کیونکہ ہر نے خود سے سوال کیا۔ حبیب کیوں بنا؟ کیونکہ حبیب نے سوال کیا۔ میسم کیوں بنا؟ کیونکہ میسم نے سوال کیا۔ تو یہ سوال ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان علم کی راہ میں باہر نکلے اور عالم بنے۔ تو سوال کیا گیا کہ واقعاً اپنے چھوٹے بچوں سے پوچھا کریں کہ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ وَخَلَقَ لَكُمْ، اے انسان زمین میں نے کس کے لیے مسخر کی؟ تمہارے لیے مسخر کی۔ یہ پانی تیری تسخیر میں، یہ ہوائیں تیری تسخیر میں، یہ پورا خلق عالم میں نے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا ہے۔ کہ یہ انسان ہے جو لکڑیوں سے کبھی سفینے بنا کے اللہ کے سمندروں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، یہ انسان ہے کبھی لوہے سے جہاز بنا کے خدا کی ہواؤں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، یہ انسان ہے جو جنگل کو، شیر کو سرکس میں لا کے اس سے کرتب کرواتا ہے، یہ انسان ہے جو پانی سے کبھی بجلی بناتا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، کبھی گرم ہوائیں چلاتا ہے۔ تو گویا پوری کائنات کس کی تسخیر میں ہے؟ انسان کی تسخیر میں ہے۔ شیر طاقت میں مجھ سے زیادہ پر میرے سامنے مجبور ہے، ہاتھی ہیبت میں مجھ سے زیادہ لیکن میرے سامنے مجبور ہے۔ تو چھوٹا سا انسان ہے لیکن خدا نے اس چھوٹے سے انسان کے ہاتھ میں گویا پوری کائنات کو دے دیا۔ یہ اپنے اشارے پہ کائنات کو چلاتا ہے، یہ ہواؤں کو قید کرتا ہے، یہ پانی کو قید کرتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ایسا میرے اندر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا پوری کائنات کو میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ مسخر کر رہا ہے۔ چھوٹا سا بدن ہے اور ایسا میرے وجود میں کیا تھا کہ بنانے کے بعد خدا یہ کہے کہ میں احسن الخالقین ہوں۔ اس نے میری آنکھوں کو دیکھ کے تعریف کی، یا اس نے میرے بالوں کو دیکھ کے تعریف کی، یا اس نے میرے نازک بدن کو دیکھ کے تعریف کی، جبکہ خدا یہ کہے کہ انسان کبھی اپنے بدن پہ ناز نہ کرنا، کیونکہ خود ہی کہے کہ خلق الانسان ضعیفا، میں نے تجھے تمام تر جانوروں سے بھی زیادہ ضعیف بنایا۔ جب سردی آئے تو تجھے کوٹ پہننے کی ضرورت، جب گرمی آئے تو تجھے اے سی کی ضرورت، تھوڑا سا بیمار ہو جاؤں تو مجھے دوائی کی ضرورت، لیکن جانور نہ کوٹ پہنتا ہے، نہ اسے اے سی کی ضرورت ہے، نہ اسے ہیٹر کی ضرورت ہے۔ جسم کو دیکھا جائے تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور، آنکھوں کو دیکھا جائے تو عقاب کی آنکھیں انسان سے زیادہ تیز، سماعت کو دیکھا جائے تو جانور کی سماعت مجھ سے زیادہ تیز، ہر شے میں جانور مجھ سے ترقی یافتہ ہے جسم کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی خدا کہے کہ میں اس انسان پہ ناز کرتا ہوں۔ انسان میں ایسا کیا تھا کہ جو قابل تعریف ہو؟ میری ایسی کون سی ادا تھی جو خدا کو اچھی لگی؟ اس خلقت کی ایسی کون سی کوالٹی تھی کہ جس پہ کون تعریف کر رہا ہے؟ پروردگار عالم تعریف کر رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا تو پھر انسان بھی اپنی اس چیز پہ ناز کرے گا جس پہ خالق نے ناز کیا، نہ کہ ان چیزوں پہ ناز کرے جس پہ خدا ناز نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میرا رنگ گورا ہے لہٰذا یہی میرا کمال ہے، تو اللہ کہے میں نے تجھ سے زیادہ گورا کبوتر کو بنایا ہے۔ تو کبھی اپنی رنگت پہ ناز نہ کرنا کہ تم سفید ہو، کیونکہ سفیدی کمال بشر نہیں ہے۔ لیکن آدھی دنیا شاید سفیدی کو کیا سمجھے؟ کمال سمجھے۔ آدھی دنیا سفیدی کو کیا سمجھے؟ بیوٹی سمجھے۔ لیکن اگر یہ بیوٹی ہوتی تو خدا پھر انسان کی تعریف نہ کرتا، خدا اس سفید کبوتر کی تعریف کرتا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کمال سمجھے کہ میری آنکھیں بڑی ہیں لہذا اس وجہ سے میں باکمال ہوں، تو کل بھی کہہ چکا کہ گدھے کی آنکھیں انسان سے زیادہ بڑی ہیں۔ فرمایا آنکھوں پہ ناز نہ کرنا کیونکہ تجھ سے زیادہ بڑی آنکھیں میں نے کس کو دی ہیں؟ جانور کو دی ہیں۔ کانوں پہ ناز نہ کرنا، سماعت کی طاقت جانور کے پاس تجھ سے زیادہ ہے۔ اپنی دید پہ ناز نہ کرنا کیونکہ دیکھنے کی صلاحیت میں نے تجھ سے زیادہ کسے دی ہے؟ جانور کو دی ہے۔ کہ میں مزاحن بولتا ہوں مجالس میں کہ کتاب بنائی انگریزوں نے، نام رکھا ورلڈ گنیز بک، اور اس میں انہوں نے کمالات انسانی کے ریکارڈز جمع کیے۔ اب یہ نگاہ بشر ہے کہ آپ ایک انسان کو کس دید سے دیکھتے ہو۔ جب آپ کی نگاہ بدل جاتی ہے تو آپ کا طور و طریقہ بدل جاتا ہے۔
اگر آپ انسان کو اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے اہل بیت دیکھتے ہیں، پھر وہ انسان باکمال بن جاتا ہے، پھر وہ زندگی اسی اسٹرگل پہ گزارتا ہے کہ جو اس کو باکمال بنائے۔ لیکن اگر انسان صرف اپنے وجود کو جسمانی نگاہ سے دیکھتا ہے تو صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرتا رہتا ہے؟ جسم کے لیے کرتا رہتا ہے۔ وہ اگر اپنے وجود کی حقانیت کو جسم مان لیتا ہے تو پھر وہ جسمانی وجود کی صفات کو صفات کمالیہ مان لیتا ہے، اور صبح سے شام تک اسی جسم پہ لگا رہتا ہے۔ کہ کسی پاکستانی نے پشاور میں ریکارڈ بنایا ورلڈ گینیز بک میں کہ اس نے اپنے سر سے تقریباً 1095 اخروٹ توڑے۔ اب اس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کمال بشر کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اخروٹ توڑوں تو یہ کمال ہے، جبکہ اخروٹ تو ہتھوڑی سے بھی توڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے 1000 اخروٹ توڑ دیا تو بلڈوزر لاتے جناب، وہ تو لاکھوں اخروٹ توڑ لیتا۔ جو تیرا کمال نہیں ہے، تیرا کمال یہ ہے تو کوئی ایسی مشین بنائے جو اخروٹ توڑے۔ تیرا کمال یہ ہے کہ تو کارخانہ بنائے، جو اللہ نے کریٹیوٹی تمہیں دی ہے، نہ کہ کوئی اخروٹ توڑنا کوئی کمال بشر ہے۔ کسی نے اور ریکارڈ بنا دیا، کوئی انگریز خاتون تھی پتہ نہیں، کوئی 16-17 برگر کھا گئی اتنے منٹس میں، کبھی نارمل آدمی نہیں کھا سکتا اور اس نے اتنے برگر کھا لیے۔ تو کل بھی کہا کمال بشر برگر کھانا نہیں ہے، اور یہ کمال نہیں ہے کہ اتنے منٹ میں آپ نے اتنا زیادہ کھا لیا۔ تو میں نے کہا تو پھر اس کمال میں بھینس سب سے آگے کھڑی ہوگی، جو آپ سے زیادہ کھا بھی سکتی ہے، پیٹ انسان سے زیادہ بڑا بھی دیا ہے۔ یہ خدا بار بار کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت لو صاحب لب، عبرت لو صاحب عقل۔ دل دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سوچتے کیوں نہیں کہ جس مقصد کے لیے میں نے بنایا ہے 70 سال انسان کی زندگی کے گزر جائیں پر پتہ نہ ہو کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، میں کون سا گول لے کر آیا تھا، میں کون سا مقصد لے کر آیا تھا، اور جب بدن سے روح نکلنے لگے تو اس وقت حسرت کھانے لگے کہ خدا مجھے بس ایک دن کے لیے پلٹا دے، میں زندگی کا مقصد پورا کر دوں۔ تو اللہ کی آواز آتی ہے میں نے 70 سال تجھے دیے تھے، میں نے 60 سال تجھے دیے تھے، تم نے اپنی مقصد زندگی کو سمجھا کیوں نہیں تھا؟ تو کوئی کمال بشر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی مثلا میراتھن کی ریس میں اتنی زیادہ تیز دوڑ دے تو یہ کمال بشر ہے کہ اتنے منٹ میں جناب نے اتنی دوڑ لگا دی۔ اگر یہ کمال بشر ہوتا تو اس ریس میں ہرن سب سے آگے کھڑا ہوتا، اس ریس میں جانور، چیتا، شیر سب سے آگے کھڑا ہوتا اور انسان سب سے پیچھے کھڑا ہوتا۔ درندگی کمال بشر نہیں ہے۔ کوئی درندگی کو کمال سمجھنے لگے، کوئی قدرت بازو کو کمال سمجھنے لگے کہ مثلا شجاع وہ ہوتا ہے، بہادر وہ ہوتا۔ آج ریکارڈ کیا بنتے ہیں کہ جناب نے سلور میڈل لیا، جناب نے گولڈ میڈل لیا، ہمیں گولڈ میڈل لیا تو کیا کیا کہ پورے سال میں مقابلہ کروایا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں میں طاقتور کون ہے، اور ایک انسان تھا مثلا 220 kg کا وزن اس نے اٹھا لیا کا ریکارڈ بنا دیا۔ یہ کمال بشر ہے۔ دا موسٹ پاورفل پیپل یا دا موسٹ پاورفل پرسن، ایک سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان کہ اس نے 210 kg تقریباً 3 مرتبہ، ایک ایرانی شخص تھا رضا علی زادے غالباً، جس نے کوئی 210 کلو کا وزن اٹھا دیا۔ اب آپ نے دیکھا جو وزن اٹھاتے ہیں ان کی باڈی بھی آپ دیکھیں، پھر ظاہر کمال یہ ہے کہ اس نے کوئی دن میں 25 انڈے بھی کھانے ہیں، کوئی پتہ نہیں اتنی مرغیاں بھی ہڑپ جانی ہے۔ اب اسی کمال میں کہ مجھے اتنا کیا کرنا ہے، وزن اٹھانا ہے۔ اور اس کو جب کسی انٹرویو میں بلایا گیا کہ بھائی آپ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان ہو جس نے 210 کلو کا وزن اٹھایا اور لگاتار 3 مرتبہ گولڈ میڈل لیا، تو کہا کہ یہ بتائیے آپ اتنا بھاری بھرکم وزن اٹھا دیتے ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے اٹھائی نہیں جاتی؟ تو مسکرا کر اس نے کہا کہ ہاں بھائی ایک چیز مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی۔ کہ کون سی چیز ہے؟ کہ سردی کے موسم میں جب صبح کی اذان آتی ہے تو یہ کمبل اٹھایا نہیں جاتا۔ تو کمال بشر وزن اٹھانا نہیں ہے، کمال بشر ارادے کا مضبوط کرنا ہے۔